الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے بڑا اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ دین کی توفیق کا مل جانا بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑی بات ہے، اور اس سے بڑا اللہ کا احسان ہمارے اوپر یہ ہے، سب سے بڑا جو احسان اللہ نے ہمارے اوپر اب ہر آدمی کے اوپر کیا ہوا ہے کہ اللہ نے ہمیں والدین کی نعمت عطا فرمائی، ہمیں والد والدہ عطا فرمائے، ماں باپ عطا فرمائے۔ ماں باپ اس دنیا میں انسان کے لیے ایک درخت کی طرح ہیں، جیسے درخت کے سائے کے نیچے انسان بیٹھتے ہیں آ کر تھک ہار کر، ایسے ہی بچہ کہیں سے آتا ہے تو والدین کی ماں کی گود میں بیٹھتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے۔ تو اس لیے میرا رب نے کئی جگہ ارشاد ہے قرآن کریم کے اندر، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور میں نے ابھی قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور اگر تمہارے والد والدہ میں سے دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے، بوڑھا ہو جائے، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اف بھی مت کہو، یعنی گالی دینا، دوسرے کام کرنا تو بہت بڑی بات ہے، ذلیل کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ اف کیا کہتے ہیں نا کہ اف، ارے یہ کر دیا، یہ بات بھی انسان کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے کہ ماں کے لیے، باپ کے لیے ایسے الفاظ کا بولنا، تم نے کیا کیا ہے، کیا کر دیا ہے، کیا کر دیا ہے، اللہ کی قسم یہ ہلاکت میں پہنچا دیتی ہے۔ وہ انسان یہاں بھی در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، وہ انسان یہاں بھی ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، اور اگر وہ کام بھی کرتا ہے تو پھر کام کی برکت بھی اس کی چھن جاتی ہے۔ اپنے کام میں برکت چاہتے ہو، کاروبار میں روحانیت چاہتے ہو، کاروبار میں اللہ کے طرف سے رحمتیں اور انعامات چاہتے تو پھر اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ میرے نبی کا فرمان ہے ایک روایت میں کہ جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کی قسم، ماں باپ کی نافرمانی انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ تو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک اور روایت ہے مشکات کی کہ جو شخص اپنے والدین کا نافرمان ہو، اپنے والدین کا نافرمان ہو، بدتمیزی کرتا ہو، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، حالانکہ جنت کی خوشبو 1000 سال پہلے سے آ جائے گی۔ ایک روایت میں 40 سال پہلے آ جائے گی۔ جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ کتنی بڑی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ تو اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ اگر ہم سے نافرمانی ہوئی ہو تو ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کرے، ہم نے ایسا کیا ہوا ہے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ، ماں کے ساتھ بیٹھا کرو، ان کا بیٹھنا تمہارے لیے قیامت کے دن کام آئے گا، ان کا بیٹھنا تمہارے لیے قیامت کے دن کام آئے گا۔ بچہ نکلا ہوا ہے، کوئی عرب میں ہے، کوئی کسی جگہ ہے، کوئی کسی جگہ ہے، ماں سجدے میں سر رکھ کر کہہ رہی ہے اللہ میرے بچے کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ کی قسم، جو انسان تکلیفوں سے، ایکسیڈنٹ سے، حادثات سے بچتا ہے، ماں کی دعا سے بچتا ہے، باپ کی دعا سے بچتا ہے۔ اور ہم اپنے ماں کے لیے دعا نہیں مانگتے۔ رزق میں برکت چاہتے ہو، کمائی میں برکت چاہتے ہو تو پھر ایک کام کرو، اپنی ماں کے لیے، باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہا کرو یا اللہ میرے والدین کی عمر میں، جوانی میں برکت نصیب فرما، مر گئے ہیں تو ان کے لیے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، زندہ ہے تو ان کے قدموں کو دباؤ۔ ماں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ہم ایک جگہ جماعت میں تھے، ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی، امریکہ کے ساتھی سے، بیان کرتے کرتے رونے لگے تو ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ فرمایا کہ ابھی چند گھنٹے پہلے فون آیا کہ میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور میں اس پر رو رہا ہوں۔ تو ہم نے کہا کہ رونا کس بات کا ہے، جانا سب کو ہے، مجھے آپ کو، کائنات کی ہر ذرے ذرے کو موت آئے گی، آسمان کو موت آئے گی، اذا السماء انشقت، زمین کو موت آئے گی، واذا الارض مدت، ستاروں کو موت آئے گی، واذا النجوم انقدرت، پہاڑوں کو موت آئے گی، واذا الجبال سیرت، آسمان، زمین، دھرتی، کوئی شے بچنے والی نہیں ہے، اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو، ہر ذی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگر کوئی بچنے والی ہے تو وہ میرا رب کی ذات ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ تو ماں باپ
باپ کی ہم نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ کہ میں اس وجہ سے نہیں روتا کہ میرا باپ کا انتقال، رونا اس پر ہے کہ آج میرے لیے جنت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ کہیں اور ہے، بچہ کہیں اور ہے، باپ اس کے لیے دعا کرتا ہے، شجر بن کے، درخت بن کے، اللہ میرے بچے کی حفاظت فرما، ادھر سے ماں دعا کرتی ہے، اللہ ان سب کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو اللہ کی قسم ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کرو۔ کئی واقعات ایسے آتے ہیں کہ سینے کو چیر کے رکھ دیتے ہیں، شکایات آتی رہتے ہیں کہ اس نے بیوی کے چکر میں باپ کو نکال دیا، ماں کو نکال دیا، ماں ذلیل ہے، خود اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، ماں کو نہیں دیتے۔ جس نے تمہیں پالا ہے، دودھ پلایا ہے، کھلایا ہے، پلایا، خود گیلے میں سوئی ہے، تجھے سوکھے میں سلایا ہے، آج تو اس سے بدتمیزی کرتا ہے۔ جس باپ نے تجھے لا کے کھلایا، آج تو اس سے کہتا ہے کہ تجھے پیسے دے کے میں کیا کروں گا؟ اللہ کی قسم نافرمانی بڑی چیز ہے، یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ ایک واقعہ ہے، ہم تو عام انسان ہیں، یہ حضرت ہے مولانا بیٹھے ہوئے پیچھے، ہم تو عام انسان ہیں۔ صحابہ کے بارے میں بتاؤں، اللہ کے نبی کے ایک صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہونے لگا، زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، صحابہ کہہ رہے ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، وہ پڑھنا چاہتے ہیں، زبان اٹکی ہوئی ہے، سارے صحابہ پریشان ہیں، بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ صحابہ میں سے ایک صحابی نے دوڑ لگائی، یا رسول اللہ، بڑے صحابی علقمہ، زبان سے کلمہ نہیں جاری ہو رہا ہے، زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ اللہ کے نبی آئے تو حضرت آپ نے کلمہ پڑھایا، زبان بند ہو گئی، کلمہ نہیں زبان پہ آ رہا تھا۔ آپ نے کہا کہ ان کی ماں زندہ ہے؟ کہ جی ہاں۔ بلاؤ، والد آئے تو پوچھا اماں جی آپ اپنے بیٹے علقمہ سے ناراض ہیں؟ تو ماں نے کہا جی ناراض ہوں، کس وجہ سے؟ کہ مجھے اس کی نماز سے کوئی شکایت نہیں، نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، حج بھی کیا ہے، لیکن جب یہ مجھ سے بات کرتا ہے بیوی کے مقابلے میں زبان تیز ہوتی ہے، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، میرے دل میں تکلیف ہے۔ تو آپ نے فرمایا اپنے بچے کو معاف کر دے۔ کون ہے صحابی؟ کون ہے بڑا صحابی؟ کون ہے جس نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا؟ کون ہے جس نے تاجدار مدینہ کا دیدار کیا؟ اعلان اللہ کا کیا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے نبی تیرا ہر صحابی جنتی ہے، زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ میری آپ کی کیا حالت ہوگی؟ کیا بدتمیزی کی ہوئی ہے ہم نے؟ اس کے بعد تو پھر آپ نے کلمہ پڑھا، نہیں نکلا، فرمایا اماں جی بچے کو معاف کر دو، کہ نہیں معاف کرتی۔ آپ نے کہا صحابہ سے لکڑیاں اکٹھی کرو، کہ لکڑیاں اکٹھی کر کے کیا کریں گے؟ کہ تیرے بچے کو جلائیں گے، یہاں جل جائے گا، جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، بڑی خوفناک آگ ہے۔ ایک انگارہ سجین کا زمین پہ رکھ دیا جائے تو ساری دھرتی جل کر سیکنڈوں کے حساب سے پہاڑ دریا سب جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ تو اتنا بڑا انگارہ، تو میرے بھائیو جہنم سے اپنا آپ کو بچاؤ، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، بڑی بدتمیزی کی بات ہے۔ تو ان کی زبان سے نہیں نکل رہا تھا، جب فرمائے کہ لکڑیاں اکٹھی کرو علقمہ کو جلانے کے لیے تو چیخ نکلی اور فرمایا یا رسول اللہ میں اپنے بچے کو معاف کرتی ہوں۔ معاف کی فا پہ پہنچے تو صحابی کہتے ہیں ادھر فا پہ پہنچی، علقمہ کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کلمہ پڑھتے ہی اس دنیا سے روح پرواز کر گئی۔ اللہ کی قسم یہ صحابی ہیں، ہم تو صحابی بھی نہیں ہیں، ہم تو امتی ہیں، اور ہم نے دیکھو کیا بدتمیزی کی ہوئی ہے ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ۔ بھائیو بڑی درخواست ہے ایسا نہ کرے، نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، تبلیغ میں وقت لگاتے رہو۔ تم سب تبلیغی بیٹھے ہوئے ہو، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہم نے ہر کام میں ترقی کی ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی میں ہم کبھی کمی کسر نہیں چھوڑتے۔ ہر چیز میں ہم بیوی کو چیز لا کے دیتے تو ماں کا بھی خیال کر لیا کرے، ماں کے پاس بیٹھا کرے، اور جس نے اپنی ماں کے ساتھ ایک پیار بھری نظر سے دیکھا، اللہ اسے ایک حج عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے ماں کی طرف دیکھنا، کس وجہ سے؟ کہ میری ماں ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، محبت سے دیکھا، ایک حج ایک عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور وہ بھی قبول ہے، مقبول ہے۔ یہاں سے جاؤ حج کے لیے، پتہ نہیں قبول ہوگا نہیں ہوگا، ماں کی محبت سے نظر بھر کر دیکھو تو اللہ قبول بھی فرمائے گا اور ساتھ میں ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب